بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وبصیره سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سرور کائنات انسان کو عام طور سے کسی چیز کی قدر ہوتی ہے جب انسان اس چیز کو کھو دیتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں سرور کائنات کہ غنیمت سمجھو ان چیزوں کو جب تمہارے پاس ہوں، جب چلی جائیں تو پھر تو انسان کو قدر ہو ہی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا الحیات قبل الممات، جب انسان قبر میں اترے گا تو اسے خیال آئے گا کہ اتنی لمبی زندگی ملی تھی، میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے استفادہ کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ انسان زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے مغربی مفکرین نے ایک جملہ دے دیا ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ انجوائے، کھاؤ پیو، زندگی سے محظوظ ہو جاؤ، انجوائے کرو، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی کے اندر خود بخود انجوائمنٹ آ جائے گی جب انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ بندگی انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ دنیا کے اندر لغو و لہو اور یہ لہو و لعب، یہ تمام لغویات انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ اس کا بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے انسان کو انجوائمنٹ نصیب ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایک مختصر سی لذت کی خاطر کہیں ایسا گناہ کرنا دینا کہ انسان اللہ سے بھی دور ہو جائے، حسین سے بھی دور ہو جائے۔ رضوان گرامی، حیات بہت بڑی نعمت ہے، زندگی۔ مولا کائنات کے ایک اور مقام پہ حدیث ہے، سرور کائنات کی حدیث کی تشریح میں پیش کر دوں، مجمع میرے ساتھ ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس بات پہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا، اگر خلق نہ کرتا تو تم ہوتے ہی نہیں۔ شکوہ کیا کرتے کہ میں نہیں، جب انسان نہ ہوتا تو کیا کہہ لیتا؟ کہ خلق کرنے کے بعد اس نے تمہیں، دوسری بات اس پہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جمادات میں نہیں بنایا، پتھروں میں نہیں بنایا، جانوروں میں نہیں بنایا، انسان بنایا۔ اگر جانور بنا دیتا تو تم لڑ نہیں سکتے تھے کہ پروردگارہ تو نے یہ کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا۔ کہا جب انسان بن گئے ہو تو پھر انسان بننے کے بعد تیسرا شکر اس بات پہ کرو، پروردگارہ تو نے شعور عطا کیا، اگر وہ شعور نہ دیتا، عقل نہ دیتا تو تم شکوہ نہیں کر سکتے تھے۔ شعور پہ خدا کا شکر ادا کرو۔ کہا چوتھا شکر اس کا اس بات پہ ادا کرو کہ تو نے شعور دیا تھا، تو نے اپنی معرفت بھی دی ہے، ایمان بھی دیا۔
کہ اگر ایمان نہ ہوتا، انسان اگر خدا نہ کرے بے ایمان ہوتا تو کیا کر لیتا؟ بس عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا شکر ہے، آج دنیا میں تحقیق کا راستہ تلاش کرنے کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ جہاں پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں، یہی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، قرآن کی آیات ہیں، میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، جب سرور کائنات کہتے تھے بتوں کی پرستش مت کرو، بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو، اسلام پہ آ جاؤ، قرآن کو مان لو، اللہ کو مانو، کہا آپ کون؟ کہا میں اللہ کا رسول۔ کہا لیکن یہ جو بت پرستی ہے ہم نے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا ہے، آباء و اجداد کو اسی پہ پایا، آباء و اجداد کو۔ اگر آج کا مسلمان بھی یہی کہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اگر آج کے مسلمان بھی یہ کہے کہ نہیں لیکن میں نے تو اپنے ماں باپ سے کبھی آل محمد کا تذکرہ سنا نہیں تو مانوں کیوں؟ میں نے اپنے ماں باپ کو کسی اور راستے پہ پایا۔ عزیزان گرامی، پھر آپ میں اور ان مشرکین مکہ میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ آل محمد علیہ السلام کے راستے کو اپنانے سے کترا رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگارہ تو نے با ایمان بنایا۔ آج بانی مجلس نے کہا کہ میرے بیٹے کی سالگرہ کے دن تھے تو میں نے چاہا کہ اس کی طرف سے جناب علی اکبر علیہ السلام کی مجلس ہے، تاکہ میرے بیٹے کے ذہن میں بات ہی بیٹھ جائے کہ میں نے پوری زندگی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مجالس برپا کی۔ ایک اہتمام ہے، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس لیے بہرحال میں زیادہ مجالس پڑھ نہیں پاتا ہوں، اپنی صحت کی وجہ سے، اور زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا، پیش کر رہا ہوں مطالب کو۔ تو بعض اوقات ہمارے معاشروں کے اندر جیسے ابتدائے اسلام میں، صدر اسلام میں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ لوگ رونے لگتے تھے، بیٹیاں دفنانا چاہتے تھے، بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے تھے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے برصغیر پاک و ہند کے علاقوں میں ایسا ماحول پایا جاتا ہے۔ چند افراد سر ہلا رہے ہیں، باقی تو خاموش ہے، اس کا مطلب ہے شاید نہیں۔ تو بہت سے لوگ بیٹے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پہ رونے لگتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب میں سارے اصول توڑ دوں گا فاطمہ کے آنے پہ۔ نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ سب سے دنیا کے عظیم نبی، رسول، معصوم، رسول خدا، ان کی نسل 3 بیٹے اللہ نے دیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کو بچپنے میں اس لیے اٹھا لیا تاکہ کوئی سیدہ کا شریک نہ ہو۔ یہ عظمت جناب سیدہ کہ کوئی میراث میں بھی شریک نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے میں سیدہ کی میراث میں شریک ہوں۔ اگر بات پہنچ گئی ہو، جناب سیدہ کی میراث میں بھی کوئی شریک نہیں، بہنیں تھیں نہیں، بھائی اٹھا لیے گئے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 3 اور بہنیں تھیں، تو جب جناب سیدہ کہہ رہی تھی ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا تھے، ہمارے نہیں، مجمع نہیں ہے، ابھی ابونا نہیں فرمایا، 2 دفعہ بی بی نے جملہ دہرایا، ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا تھے، تم میں سے کسی خواتین کے بابا نہیں تھے۔ مردوں میں بی بی نے جملہ کہا، چاروں طرف بیویاں ہیں، کہ تم مردوں میں سے کسی گھر کے اندر کوئی خاتون نہیں کہہ سکتی میرے بھی بابا تھے۔ سننے والے سب عرب تھے، اگر اور کوئی بیٹی ہوتی تو کوئی ٹوک دیتا، اور بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان سب کو پتا تھا پروردہ اور ہوتی ہیں خونی بیٹیاں اور جناب یہ جناب توجہ فرما رہے ہیں انسان کی راہ۔ تو اب یہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان اس بات پہ شکر ادا کرے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ صرف ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مولا کا دارالخلافہ ہے، کوفہ ہے، اور آپ اپنی حکومت میں گزر رہے ہیں، کسی گھر کے سامنے سے ایک آدمی باہر کھڑا رو رہا ہے۔ روتا دیکھا، مولا نے فوراً سوال کیا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ مولا گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات سے، جنہیں اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو جناب مولا کائنات کو جناب زینب سے محبت تھی، خود امام حسن مجتبیٰ سے مولا کبھی کام نہیں کہتے تھے، امام حسن و حسین سے کام نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کیجئے وہ کام کیجئے، ہر کام کہتے تھے حضرت عباس، نہیں پہنچا سکے۔ یہاں تک کہ کسی منافق نے جناب عباس سے کہا عباس لگتا ہے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں،
کہا خدا تیرا منہ توڑ دے، جب میں نے گناہ نہیں کیا تو بابا کو محبت کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ ہے یا نہیں؟ جب میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے تو میرے بابا کو مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ کہا لیکن آپ ہیں بچے، جناب عباس کم سن سے، کہا آپ 11 برس کے، آپ کم سن، حسن و حسین دونوں جوان ہیں، آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں، ان سے کچھ، وہ جوان ہیں، ان سے کہنا چاہیے، ان کے بیٹے جوان ہیں، آپ بچے ہیں، ہر کام آپ سے، عباس پانی لاؤ، عباس وضو کا اہتمام، عباس مصلی بچھاؤ، عباس سواری لاؤ، عباس تلوار، عباس زنا، ہر کام عباس۔ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے حسن و حسین ند ابناءنا ابناکم، رسول کے بیٹے ہیں۔ میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں کرتے، اپنے بیٹے کو حکم کرتے، اور فرمائے تو جانے کہ اپنے بیٹے کو حکم کرتے ہیں۔ جانے گرامی یہ جو جذبہ مولا کائنات سے وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بیٹی پیدا ہوئی، آج بیٹی پیدا ہو گئی، آج کیا کروں؟ مولا نے کہا بیٹی اندھی پیدا ہوئی ہے؟ کہا نہیں، آنکھیں تو ہیں۔ مولا نے کہا ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ کہا نہیں، اللہ نہ کرے، ٹانگیں تو ٹوٹی ہوئی نہیں۔ مولا نے کہا کیا اس کے ہاتھ نہیں؟ کہا نہیں، ہاتھ بھی ہیں۔ کہا اپاہج ہے، کیا مسئلہ؟ کہا نہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ کیا اور اگر تیرا ایسا بیٹا پیدا ہو جاتا؟ اللہ نے تجھے صحیح سالم بیٹی دی ہے، اس پہ شکر ادا کر کے تو رو رو کے اللہ کی نعمت کے رحمت پہ گلا کر رہا ہے۔ ہر آنے والی بیٹی باپ کی تقدیر میں کچھ اضافہ کرتی ہے، چھینتی نہیں ہے۔ نہیں ہے لوگ شاید یہ موضوع سننا نہیں چاہ رہے ہیں ذرا۔ ہر آنے والی بیٹی، میں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، میری ہر آنے والی بیٹی میرے لیے کچھ نیا لے کے آئی۔ میری زندگی میں بعض اوقات میری والدہ کہتی ہیں اتنی نعمتیں، اتنی دعائیں تو میں نے بھی تجھے نہیں دی بیٹا۔ میری والدہ گھنٹوں میرے لیے دعائیں مانگتی، میں بہت منتوں مرادوں کا کی اولاد ہے، امام رضا کے ہاں منت مانی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن میری والدہ گھنٹوں میرے لیے مصلی پہ بیٹھی رہتی، گھنٹوں۔ لیکن کہتی ہیں اتنی میں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ تو دنیا میں جائے گا، ہر جگہ پہ بیٹا آپ کو جو اللہ اجانے گرامی، میں ایک ہی بات سوچتا ہوں، یا جناب سیدہ کا کرم ہے جو کچھ میرے پاس ہے، بی بی کا کرم ہے، اس کے بعد اگر میرے ماں باپ کی دعائیں، اور اگر کوئی تیسری چیز ہے تو میری بیٹیوں کا گھر میں آنا۔ اجانے گرامی کبھی بھی بیٹیوں کے آنے پہ خبردار کوئی آدمی روئے یا افسوس کرے، اللہ خوش ہوتا اس گھر سے جہاں بیٹیاں ہوں۔ جو جملہ پیش کر رہا ہوں حدیث کو مکمل کروں گا کہ جناب سرور کائنات، اے عبادہ، اے ابو ذر غفاری، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ پہلے زندگی موت سے پہلے، دوسرا الغنى قبل الفقر، دولت کو غربت سے پہلے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب پیسہ آئے گا میں اس کی مدد کر دوں گا، اسے مکان لے دوں گا، وہ میرے کزن ہیں ان کی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے دے دوں گا، خمس ادا کر دوں گا۔ جب پیسہ چلا جاتا ہے کہتے ہیں پیسہ آیا بچھا، خرچ بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے اس پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عزیزان گرامی، دولت آتی ہے لیکن انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے راہ خدا میں خرچ کرے یا اپنی خوشی کے لیے خرچ کرے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، آئیں ذرا صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک بہت غریب میاں بیوی تھے، بہت دعائیں مانگتے تھے، پروردگارہ ہمیں دولت دے دے، دولت دے دے، تیری راہ میں خرچ کریں گے، دولت دے دے۔ ایک مرتبہ انہیں بشارت ملی تمہیں دولت ملنے والی ہے، لیکن زندگی کے ایک حصے میں دولت ہوگی۔ دونوں کی زندگی بہت طویل زندگی ہے، یا تم اپنی زندگی کے پہلے آدھے حصے کے لیے دولت مانگ لو یا آخری زندگی کے لیے دولت مانگ لو، پوری زندگی دولت نہیں رہے گی، یا پہلی زندگی میں دولت ہوگی یا بعد میں دولت ہوگی۔ اب تم فیصلہ کرو، تمہیں پہلے حصے میں غریب رہنا، بعد میں دولت، یا پہلے حصے میں دولت بعد میں غریب۔ تو دونوں بیٹھ کے سوچنے لگے کیا کریں۔ کہا، بیوی نے کہا کہ نہیں، اپنے شوہر سے یہ فیصلہ کر لو، کہہ دو کہ جس نبی یا امام جس سے بھی کہا کہ ہمیں زندگی کے پہلے حصے میں دولت مل جائے، کبھی بڑھاپا غربت میں گزرے گا تو کوئی بات نہیں، بڑھاپا دیکھ لیں گے، ابھی دولت مل جائے۔ کہا اب ہمیں دولت مل گئی کیونکہ ہم سے اللہ کا وعدہ ہے، دولت چھینی نہیں جائے گی، جب ختم نہیں ہوگی تو جتنا ہو سکے غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو۔ اب انہوں نے کہا پہلے ہاف میں، زندگی کے پہلے حصے میں دولت ختم نہیں ہونی، انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا راہ خدا میں خرچ کیا۔
جب زندگی کا آخری حصہ آیا دوبارہ کہے کہ دولت تو ختم نہیں ہو رہی، کہ تم نے صرف ایسے کی ہے کہ اللہ نے کہا اب چھیننا مت. ان کی دولت ایسے ہی جاری رہی ہے. یہ دولت نعمت ہے، غنیمت ہے، اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے. تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو الغنا قبل الفقر، الصحہ قبل المرض. صحت بیماری سے پہلے غنیمت ہے. کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا بخار ہوگا، زکام ہوگا، کتنی حالت خراب ہو جاتی ہے، کام پہ نہیں جاتے، کچھ ہو نہیں رہا، صحیح نہیں ہو رہا. کیوں؟ بخار ہے. اگر انسان سبق ہی لے لے، ان افراد کو جا کے ہسپتالوں میں دیکھے جو کچھ نہیں کر سکتے، تو انسان اپنی اس صحت کا خدا کا شکر ادا ہے. اگر صحت کے شکر لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیت ہے، اگر تم شکر نعمت بجا لاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھنا ہمارا عذاب بہت شدید ہے. میں جانتا ہوں میں سب باتیں کہہ رہا ہوں اور ان باتوں کو برداشت کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا پروردگارا دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ایک چیز مانگے، دنیا کی، آخرت کی نہیں، نجات نہیں، جنت نہیں، دنیا کی کوئی چیز مانگے دنیاوی، تو کیا مانگے؟ اللہ نے کہا اگر دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے تو صحت مانگ لو. ایک چیز اگر دنیا کی مانگنی ہے، صحت. دنیاوی چیز، دنیا کی چیزوں میں سب سے چیز صحت. انسان کے پاس پیسہ نہ بھی ہو، صحت ہو، سب ٹھیک ہے. دولت نہ بھی ہو، صحت ہو. اللہ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. چوتھی نعمت اگر سننا پسند فرمائیں گے، الفرصہ قبل الشغل، فرصت مصروف ہونے سے پہلے بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے داد دی میں فرصت بہت بڑی نعمت ہے. مولا یہ سرور کائنات، مولا کائنات نے ایک بہت پیاری حدیث میں کہا، اس کو سب یاد کر لیں، بہت مختصر حدیث ہے، سب حفظ کر لیں. الفاظ ادا کرو. الفرص، فرصت کی جمع فرص، فرصت، فرصت کی جمع فرص. الفرص کالسحاب، کاف تشبیہ السحاب، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو. الفرص کالسحاب، حدیث یاد ہوئی؟ سب دوہرا دیجیے. الفرص کالسحاب، 40 حدیثیں جسے یاد ہو روز قیامت فقیہ محشور ہوگا. آل محمد کی شان میں کتنی حدیثیں رسول خدا کے، کتنی حدیثیں آپ کو زبانیں یاد ہوں گی. انا مدینہ سے لینے علی بابا، تو 40 مکمل کر لیں تاکہ آپ بھی روز قیامت عالم محشور ہوں. جناب مولا کہنا سماتے الفرص کالسحاب، بادلوں کی طرح سے ہیں فرصتیں. بادل بتا کے نہیں آتے، اور جب آتے ہیں تو بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. اور بادلوں میں پانی ہوتا ہے، بارش برسا کے جاتے ہیں، اور پانی پہاڑوں پہ نہیں رکتا، نشیب میں رکتا ہے. جو لوگ متکبر ہوں پانی ان سے بہہ کے چلا جاتا، جو تواضع انکساری رکھتے ہیں وہ پانی جمع کر لیتے ہیں. یہ فرصت بہت بڑی نعمت ہے. فرصت سے استفادہ کیجیے. بہت سے نوجوان، بہت سے بچے پورا دن گیمز کھیلتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے. بہت سے افراد ریٹائرمنٹ پہ کہتے ہیں مولانا 12 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزر جاتے ہیں. تو اتنا فری ٹائم ہے تو گزاریں نا، 1-2 گھنٹے سے زیادہ کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے میرے جملے پہ داد نہیں ملے. یہ انسان کی فرصت وقت ہے. قرآن اگر پہلے نہیں پڑھاتا تو آپ پڑھ لیجیے. کوئی زبان نہیں سیکھی تھی اب سیکھ لیجیے. تاریخ نہیں پڑھی اب پڑھ لیجیے. تفسیر نہیں پڑھی اب پڑھ لیجیے. نہج البلاغہ نہیں پڑھی اب پڑھ لیجیے. وہ فرما رہے ہیں جانے کے الفرص کا ساتھ. چوتھا اور 5واں مرحلہ پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا 5 چیزیں غنیمت ہے 5 سے پہلے. 5ویں چیز جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے. عرب شاعر کہتا ہے کہ اگر میری جوانی واپس آ جاتی تو میں اسے بتاتا بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. اردو شاعر بھی بڑے پیارے میں سے
یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے. انسان میں طاقت زیادہ جوانی میں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. شاید اس مجلس سے لوگ استفادہ کر پائیں. شاید جوانی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ ساری عبادتیں بڑھاپے کے لیے رکھ دیتے ہیں. شاید کراچی میں الٹ ہے, لوگ جوانی میں عبادتیں کرتے ہیں لیکن میں نے پوری دنیا میں دیکھا سب لوگ کہتے ہیں مولانا بس ریٹائرمنٹ کے بعد میں نمازیں ہی پڑھوں گا, قرآن ہی پڑھوں گا, روزے ہی رکھوں گا, جبکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں, صحت ہوگی بھی روزوں والی یا نہیں, نمازوں کے لیے کھڑا بھی ہو سکوں گا یا نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے آنکھوں میں طاقت ہوگی یا نہیں. جوانی میں سب کچھ ہوتا ہے, بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, بڑھاپے میں طاقت ہی نہیں رہتی. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. یہ جوانی انسان کی طاقت ہے, اس جوانی سے استفادہ کیجیے. حضرت علی اکبر علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ کڑیل جوان تھے, بے انتہا خوبصورت تھے, جو ایک دفعہ دیکھتا اس کی نگاہیں رک جاتی تھی, حتیٰ شہادت کے بعد اگر سر لوگ دیکھتے تھے تو رک جاتے. کتنا خوبصورت جوان, اس کی آنکھیں دیکھو, چہرہ دیکھو, اس کے باوجود جو دیکھتا تھا رک جاتا. بہت خوبصورت, انتہا سے زیادہ خوبصورت, آج تصور نہیں کر سکتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام خوبصورت جوانی, لیکن اسی حالت میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی عبادت. عام طور سے لوگ ادھر ہیں بڑھاپے میں عبادت کرتے ہیں. صرف مولا سجاد کی عبادت نہیں مشہور ہے, صرف مولا سجاد کی بات. ہاں وہ زین العابدین علیہ السلام وہ امام ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عبادت, ان کی سخاوت, ان کا علم, اور ان کی جناب سرور کائنات کی جناب شبیہ ہوتے ہوئے جناب امام حسین سے. لیکن سرور کائنات کو بھی بے انتہا محبت تھی امام حسین سے. اگر پہنچ گئے صحابہ کے مجمع میں پیغمبر ممبر پہ لے کے آئے امام حسین, آغوش. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, ام سلمہ ذرا میرے حسین کو دو. کیوں؟ جناب ام سلمہ کو بہت زیادہ محبت تھی امام حسین سے. وہ بہانے سے بیوی کے پاس آتی, جناب سیدہ کے پاس, اور کہتی سیدہ اب دو بیٹے ہیں, دونوں کو کیسے کھلائیں گی, ایک کو میں کھلا لوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, دونوں کم سن تھے نا, 1 برس کا فاصلہ ہے دونوں. تو جناب ام سلمہ بہانے سے گود میں لینا چاہتی تھی مولا حسین. بہت زیادہ محبت کرتی, چومتی, پیار کرتی, بار بار. سیدہ کچھ دیر کے لیے میں جھولا جھلا دوں, سیدہ کچھ دیر آپ چکی چلا رہی ہیں, میں آغوش میں لے لوں. جناب ام سلمہ سے پوچھا آپ اتنا پیار کیوں کرتی ہیں حسین سے؟ کہا میں نے خود رسول خدا کو حسین کو اتنا چومتے دیکھا کہ پیغمبر نے کسی کو اتنا نہیں چوما. یہ کے اظہار کی جگہ گھر ہے. تو چلو پہنچ گئے, سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. جانے کے نامی ہر چیز کے لیے کوئی محل ہوتا ہے نا. بھائی مجھے مثال کے طور پہ جنگ سیکھنی ہے, میں میدان میں جاؤں گا, بھائی تلوار چلانا سیکھنی ہے, کہیں پہ مجھے کوئی بھی ورزش کرنی ہوگی, سوئمنگ پول جانا ہوگا, میں وہی جگہ تلاش کروں گا. اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے, مسجد نہیں. مسجد عبادت کی جگہ. سرور کائنات کہہ رہے ام سلمہ مجھے حسین دے دو. ممبر پہ آ کے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے اللہم انی احب حسینہ, پروردگارا مجھے حسین سے محبت ہے. فاحب من احب حسینہ, تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. بہت سے افراد پہنچ گئے, بہت سے ابھی بھی تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بار بار مسجد عبادت کی جگہ. توجہ,
مسجد عبادت کی جگہ ہے، اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ نہیں۔ پیغمبر مسجد میں مولا حسین سے محبت کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں حسین سے محبت ہی تو عبادت ہے۔ اور فرمائے سے جانے دینا، اور کسے سکھا رہے ہیں؟ ساری امت کو صحابہ کے ذریعے۔ اے میرے صحابہ، اگر عبادت کرنا چاہو، اگر مجھ محمد کی عبادت میں حسین کی محبت ہے، یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میرا شہر ہے، مدینہ منورہ۔ پیغمبر اپنی مسجد میں لے کے آ رہے ہیں، بھئی شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ سارے مسلمان یہی کہتے ہیں یا کراچی میں نام بدل گیا؟ بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ پرانا نام تھا یثرب، بدل کے رکھا مدینہ منورہ، رسول کا شہر، مدینۃ النبی نام رکھا گیا تھا، مدینۃ النبی۔ پھر کہا نہیں، مدینۃ النبی نہ کہو، نبی کا شہر نہ کہو، بلکہ کہو مدینہ منورہ۔ منور شہر، نور والا شہر کا۔ کیوں منور ہے؟ کہ پیغمبر کی وجہ سے، جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے، کیا وہ نبی نور نہیں؟ فیضان گرامی، اپنا شہر، اپنی مسجد، اور رسول خدا کہہ رہے ہیں میری عبادت میں دیکھو، میں اگر عبادت چاہتا ہوں تو حسین کو چومتا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا ہم زری کو کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ قدموں کو چوم نہیں سکتے تو ہم زری کو چومتے ہیں۔ یہ زری کو اس لیے چومتے ہیں کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے چوم کے بتایا، محبت کر کے بتایا، ہم مجھے حسین سے محبت، میں حسین کے منہ سے، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ بار بار آغوش میں لیتی پیار کرتے ہیں۔ آپ نے سن رکھی ہے نا روایت کہ جب امام حسین کربلا جانے لگے تو کس سے ملنے آئے؟ حضرت ام سلمہ سے۔ ایسا ہے شیعہ سنی تمام تاریخوں میں روضہ رسول پہ آئے، رسول خدا اپنے، آپ کی وصیت تھی مجھے میرے گھر میں دفنانا۔ جب گھر میں آئے تو فوراً جناب ام سلمہ کے پاس، نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ بس کربلا کا نام سننا تھا، جناب ام سلمہ کے آنسو بہنے لگے۔ جناب ام سلمہ کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پایا، فوراً رونے لگے، کہا میرے لال کربلا مت جائیے گا، آپ کے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا میرا حسین کربلا میں شہید ہو، بیٹا کربلا مت جائیے۔ کہا نانی اماں وہ وقت آ گیا، رجب کا مہینہ 60 ہجری کا، نانی اماں وہ وقت آ گیا، میں ان قریب شہید کر دیا جاؤں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین شاہ، اگر کسی نے کسی کو آغوش میں پالا ہو اور اسے یہ پتہ چلے جسے پالا ہے یا مارا جائے گا، بڑا مشکل ہوگا برداشت کرنا۔ جناب ام سلمہ رونے لگی، بار بار جناب امام حسین کو پیار کرتی ہوتی، کہا مجھے آپ کے نانا بہت یاد آ رہے ہیں، کتنی محبت کرتے تھے آپ سے۔ اور رسول خدا کے لیے ملتا ہے کہ مولا حسین کو جب چومتے تھے، بوسے دیتے تھے، تو 4 مقامات کو بہت زیادہ چومتے تھے۔ ویسے تو پورے جسم کو چومتے، بہت زیادہ پیار کرتے، سینے سے لگاتے بار بار، لیکن 4 صحابہ کہتے ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 4 مقامات کو بہت زیادہ چومتے۔ پہلا پیشانی۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں یہ رسول خدا امام حسین کی پیشانی اتنی کیوں چومتے تھے؟ تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ اس پیشانی پہ سنان ابن انس کے تیر میں لگنا، یہاں اس کا تیر لگنا تھا، کسی ملعون نے اس پیشانی پہ پتھر بھی مارا۔ کہا رسول خدا وہ سوچ کے پیشانی چومتے۔ پھر کہا گلا کیوں چومتے تھے؟ کہا کیونکہ شمر کے خنجر نے گلے کو چلنا، اس لیے گلا چومتے۔ بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول خدا امام حسین جب 3 مہینے 6 مہینے لبوں کو بہت چومتے تھے اور روتے بہت تھے۔ کہا یہ لبوں کو کیوں چومتے تھے؟ کہا کیونکہ یہاں کسی ملعون کی چھڑی ہے۔ بار بار اس بات کو یاد کرتے، ایک عبید اللہ بن زیاد ملعون نے چھڑی رکھی تھی،
ایک مرتبہ یزید نے جب عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی رکھی نا تو ایک صحابی رسول نے کہا او عبید اللہ بن زیاد چھڑی پیچھے کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پیغمبر نے کہا خبردار لبوں پہ کوئی چھڑی نہ چلا ہے۔ چوتھا مقام جس کو بہت زیادہ غصے دیتے ہیں، پیشانی لب گردن سمجھ میں آتی ہے، گلے مبارک کا، پھر سینے کو بہت زیادہ چومتے۔ یا رسول اللہ سینے کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ تو شیخ جعفر شفتری کہتے ہیں کیونکہ سینے پہ گھوڑوں کی ٹانگوں نے آ رسول خدا کو بہت بے انتہا محبت تھی امام حسین سے، بہت زیادہ، جیسے ایک نانا کو نواسے سے ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ۔ کوئی نانا اپنے نواسے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی رسول اللہ کو امام حسن حسین علیہ السلام، اور دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی امام حسین کو حضرت علی اکبر سے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مغرب ہونے والی ہے، مغرب کا جب وقت قریب ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شاید اذان میں اللہ اکبر کہا گا، جب بھی بیویاں سنتی ہوں گی اذان تو جناب علی اکبر یاد آتے ہوں گے۔ انسان ملتا جلتا نام کسی اور کا بھی سنے اسے اپنا یاد آتا۔ آئیں ذرا بس ایک روایت پیش کروں گا، شاید دو روایت پڑھوں۔ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں نجف اشرف میں جب بھی مسائل پڑھتا ہے تو آدمی کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مولا حسین پہ کیا گزری ہوگی کہ آپ بلند آواز سے رو رہے۔ کہا وہ جوان تھا بار بار ایک ہی جملہ دہراتا کہ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ مولا حسین کیوں بلند آواز سے رو۔ تو کہا اس نے کہیں جا کے مولا علی علیہ السلام کے یا مولا حسین کے ذریعے پہ منت مانی کہ مولا مجھے آپ کے مسائل سمجھ نہیں آتے، مجھے ایک بیٹا دیجیے، میں اس سے بڑی محبت سے پالوں، جب وہ جوان ہونا وہ میری آنکھوں کے سامنے لگے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ اس کے یہاں جوان، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے بڑی محبت سے پالا، وہ بھول گیا میں نے کیا منت مانی تھی۔ ایک دن ایک آدمی نے اس سے آگے کہا تمہارا جوان بیٹا حادثے میں مارا گیا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے روتا ہوا ذریعے پہ آئے گا مولا میں نے بیٹا مرتا نہیں دیکھا لیکن مولا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، دل منہ کو آ رہا، مولا مجھے آج پتا چلا میرا بیٹا علی اکبر جیسا نہیں تھا، آپ پہ کیا بیتی ہوگی۔ آپ سمجھ میں آیا ہے ذرا؟ اس نے ایک مرتبہ ذریعے مقدس پہ آگے کہا مولا میں نے رجا میں کیوں ایسی منت اٹھا لی تھی، میں نے کیوں ایسی دعا مانگی۔ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ باقی مجلس سے اپنے بیٹے کی طرف سے مجلس رکھی، میں ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتا ہوں، آپ سب سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ آئیں ذرا آج 4 بیویوں کو پرسہ دینے میرے ساتھ کربلا چاہیے۔ پہلی بیوی جناب سیدہ شب جمعہ تھی کربلا، ایک ذاکر کہیں شب جمعہ میں مولا حسین کے حرم میں مسائل پڑھنے لگا تو اس نے کہیں زائرین سے پوچھ دیا کس کے مسائل پڑھوں؟ کہا جس کے جی چاہے مسائل پڑھتے ہمیں ویسے ہی رونا آ رہا، تو اس نے کہا چلو پھر میں حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھ دیتا ہوں۔ وہ سارے زائرین کہتے ہیں جب اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے شب جمعہ میں حرم امام حسین نے مسائل پڑھے تو لگتا تھا ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، مولا حسین کی زری سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا تھا کربلا کی زمین سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا تھا حرم امام حسین کے گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سارے زائرین روتے روتے گھر چلے گئے۔ ایک مسافر خانے میں کچھ زائرین سو رہے تھے، ان سے کسی نے خواب میں کہا بیدار ہو جاؤ مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں مولا حسین آئے، کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ خواب میں دیکھا مولا کیوں زحمت کی؟ کہا میں 3 وجہ سے ملنے آیا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں، کتنے قریب آپ ہیں۔
اگر کوئی ظاہر ہے تو یاد رکھے مولا حسین آئیں گے. کیا دوسری وجہ یہ ہے تم جس بستی سے آئے ہو نا وہاں ایک امام بارگاہ ہے. اس امام بارگاہ میں میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. اب جب واپس جانا میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہنا, اس سے کہنا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. اور کہا تیسری وجہ یہ ہے, اور مولا خود گریہ کرنے لگے. صحابہ امام رونے لگے, مولا کیا وجہ؟ کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی میرا حرم ہو, شب جمعہ ہو, تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں. کہا مولا ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر سے تھی. مولا پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کیوں نہ پڑھیں آپ کے حرم میں؟ کہ کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ مدینے سے کربلا آتی ہے اور سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں, لیکن میری ماں فاطمہ علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کرتی. کہا میری ماں مسلسل مجھ سے رات سے ایک ہی سوال کر رہی, حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنیں گے بس 2 سے 3 جملے پیش کروں گا. میرے سینے میں طاقت نہیں, گلے میں طاقت نہیں. جانتے ہیں کہ رات میں 2 شعر پڑھنے ہیں, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. یہ پہلی بیوی جنہیں آپ نے پرسہ دینا ہے. جانتے ہیں دوسری بیوی کون ہے؟ زینب کبریٰ, جنہیں جناب علی اکبر سے بہت محبت تھی. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کنیزیں کہتی ہوں گی, اے ام لیلا, اے لیلا سنبھالو زینب کو, علی اکبر کا لاشا آ رہا. بڑی محبت ہے جناب زینب کو. اجرکم اللہ. تیسری بیوی جناب لیلا. جناب لیلا کو آپ پرسہ دیں گے, کیوں؟ بیوی کے لال ہیں. جناب لیلا ماں ہیں. ماں سے اگر بیٹا دیر سے بھی گھر آتا ہے نا, برداشت نہیں ہوتا. نہ جانے پورا شوق دور ہے میرا بیٹا کہاں رہ گیا ہوگا, اور اگر پتا چلے بیٹے کا جنازہ آنے والا ہے, جناب لیلا پہ کیا بیتی ہوگی. ایک سرائکی شاعر کا جملہ اچانک میرے ذہن میں آیا ہے. وہ شاعر کہتا ہے جب مولا حسین آئے ہوں گے نا جناب اکبر کے لاشے پہ, تو 2 باتیں سوچ رہے ہوں گے. اگر لاشا خیموں میں لے جاؤں تو پھوپھیاں مر جائیں گی, اور اگر لاشا مقتل میں چھوڑ جاؤں تو پھوپھیاں پوچھے گی لاشا کہاں ہے, بیٹے کا لاشا واپس کیوں نہیں لائے. پھر وہ کہتا ہے یہ مصیبت, یہ مصائب اس پہ آئے ہیں جو مشکل کشا کا بیٹا. میں نے 3 بیویاں بیان کر دی, چوتھی بیوی جنہیں پرسہ دے رہا ہے پیش کروں نام چوتھی بیوی کا. ایک چھوٹی سی بیوی ہے جن کی شام میں قبر ہے, جن کے کانوں سے بالیاں اتاری گئی تھی, جن کے کان آج بھی زخمی ہیں, جن کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا. آپ نے کبھی سوچا کبھی 3-3.5 برس کی بچی کے رخسار کا رنگ بھی بدلتا ہے, کبھی سرخ ہو جاتا, کبھی زرد پڑ جاتا, کبھی رنگ نیلا ہو جاتا, نہ جانے کتنے تماچے لگے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں نے تمام کر دیا. آخری جملے سن لیجیے. آپ جانتے ہیں نا جناب سید الشہداء خود لاشا اٹھانے آئے جناب علی اکبر کا, اور جب جناب علی اکبر اپنی سواری سے گرے تو بس ایک جملہ کہا تھا, بابا میرا سلام قبول کیجیے. نہیں کہا بابا میری مدد کے لیے آئیے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں جناب علی اکبر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. تو بس ایک جملہ فرمایا, بابا ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا میری دائیں طرف آپ کے جد رسول خدا موجود ہے, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرے بائیں طرف میرے دادا علی مرتضیٰ, رسول خدا نے بھی امام حسین کو سلام کیا. سید المرسلین ہوتے ہوئے, نانا ہوتے ہوئے, جانتے کب سلام کیا؟ جب لاشا اٹھایا. اے حسین خلیل خدا نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی, پروردگارہ اسماعیل ذبح ہوتا دیکھ نہیں سکتا. حسین آپ کو سلام جوان بیٹے کے لاشے پہ بغیر پٹی کے.
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون